ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ شوہر کو اس لیے جلدی غصہ نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ حضرات بلا تاخیر اب آئیے آنے والے مہمان خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا صلاح الدین صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ لوگ پورا مجمع ایمانی بیداری کے ساتھ تیار ہو کر استقبال کریں۔ ہاتھوں کو لہرا کر کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ لہرائیے، دونوں ہاتھ۔ اگر اللہ نے دو ہاتھ دیا تو دو ہاتھ اٹھائیے، اگر ایک ہاتھ دیا تو ایک ہاتھ لہرائیے۔ نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فقط ان چار مصروں کے ساتھ کہ شراب عشق نبی ساقیہ پلا، شراب عشق نبی ساقیہ پلا دے آپ، حیات روح کا رنگین سبق پڑھا دے آپ، اور نہیں ہے فکر انہیں رفعت و بلندی کی، یہ قوم سو گئی ہے ذرا ان کو جگا دے آپ۔ برادران اسلام، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ الکریم۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسٹیج اتنا اوپر ہے کہ جیسے پہاڑ کی ایک چوٹی ہو، اور آپ اتنا نیچے ہیں جیسے کہ کسی کھائی یا کسی ندی میں بیٹھے ہوں۔ آپ کو دیکھنے کے لیے سر کو جھکانا پڑ رہا ہے، اور مجھے دیکھنے کے لیے سر کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ نہ سر اٹھانا پڑے نہ سر جھکانا پڑے، تھوڑا سا میں جھک جاؤں تاکہ آپ بھی نظر آئیں، ہم بھی نظر آئیں۔
مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ حضرات کتنا دیر تک سننا چاہتے ہیں؟ لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں وہ لوگ پچھتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو باتیں سننے کو ملیں گی یہ ہر جلسوں میں سننے کو نہیں۔ یہ نبی کی وہ محفل ہے، اس نبی کی محفل کا حق ادا کیا جائے۔ یہ وہ محفل ہے جہاں آنے پر بھی ثواب ملتا ہے، بیٹھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، سننے پر بھی ثواب ملتا ہے، اور اس پر عمل کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، اور نہ ہو ماحول سے مایوس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا مجمع نیچے تھا اتنا ہی اوپر تھا، لیکن جتنا نیچے ابھی ہے اتنا ہی ہے، اور اوپر کا پورا خالی ہو چکا ہے۔ لیکن اس کا غم مجھے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلبلے گوپال پور جب تک اسٹیج پر بیٹھے ہیں تب تک کسی کو یا آئے یا نہ آئے مجھے فکر نہیں ہے، بس یہ کہ آپ سن لیں اور میں سنا دوں۔ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ تو پھر بولے مچل کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شروع کر دوں؟ سنیں گے نا؟ سنیں گے تو عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرا رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے آقا آئے انسانوں کے لیے رحمت، میرے آقا جب تشریف لائے جانوروں کے لیے بھی رحمت، میرے آقا آئے چرندوں پرند کے لیے بھی رحمت، شجر و حجر درختوں کے لیے بھی میرے آقا رحمت بن کر کے آئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام اس روئے زمین پر تشریف لائے، لیکن میرے آقا آخر میں تشریف لائے۔ میرے آقا جب لاسٹ میں تشریف لائے ہیں تو میرے آقا کے آنے کا وجہ کیا تھا؟ جب میرے آقا یہاں تشریف نہ لائے تھے ظلم و جبریت کا دور چل رہا تھا، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے، لوگ یتیموں کو اوپر ظلم و ستم کرتے، لوگ غریبوں کو اوپر ظلم و ستم کرتے، تاجروں کا مال کوئی لوٹ لیا کرتا، کوئی غریبوں کو ستایا کرتا، کوئی بیوہ عورتوں کو اوپر ظلم و ستم کیا کرتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہی ہندوستان کی سرزمین ہے جہاں پر ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اس دور کی میں بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جن کی عورتیں زندہ ہوتی اور شوہر مر جایا کرتے تھے تو ان عورتوں کو کال کوٹری کے اندر بند کیا جاتا، اور بند کرنے کے بعد ان کو اسی کے اندر رکھا جاتا۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر کچھ ایسا رواج تھا کہ جب شوہر مر جاتا تھا تو اس کے لیے چتا الگ اور پھر
صرف بیوی کے لیے چیتا الگ، مرد کے لیے چیتا الگ سجایا جاتا تھا، عورت کے لیے چیتا الگ سجایا جاتا تھا۔ پتا کیا چلتا؟ مرد کو ایک طرف جلایا جاتا ہے لیکن عورت کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا شوہر نہ ہو اسے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں بتانا چاہتا ہوں اس ہندوستان کی سرزمین سے یہ رسم و رواج چل رہے تھے کہ جس عورت کا شوہر مرتا اسے بھی جلایا جاتا، عورت کو بھی جلا دیا جایا کرتا تھا۔ عرب کی دھرتی کا ایک ماحول تھا، جس عورت کا شوہر مر جاتا عورت کو 3 مہینے 13 دن تک ایک کال کوٹری میں بند کیا جاتا اور بند کرنے کے بعد عدت گزارنے کی مہلت دی جاتی تھی، اور کچھ تو عورتیں اس کے اندر گھٹ گھٹ کر کے مر جاتی، اور اگر کوئی عورت اس کے اندر سے بچ کر کے نکل جاتی تھی تو لوگ اس کے اوپر جو ظلم و ستم کرتے تھے وہ کچھ اس قدر کرتے تھے، اس بیوہ عورت کے جسم پر کالا کھود کر کے اونٹوں کی اجڑیاں، جانوروں کی پچونیاں جسموں میں لپیٹ کر کے پھر گلی کوچوں میں گھمایا کرتے تھے، اور وہ عورتیں شرمسار ہو کر کے مر جایا کرتی تھی۔ یہ ظلم و زبریت کا دور تھا، ایسا ماحول تھا پوری دنیا کے اندر ظلم و جبریت۔ طاقتور غریبوں پر ظلم کرتا ہے، مالدار غریبوں کو اوپر سے ستم کرتا ہوا نظر آتا تھا، یتیموں کو ستایا جاتا، غریبوں کو رلایا جاتا، بیواؤں کو اوپر ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ لیکن وہاں جب ہندوستان کی سرزمین کی عورتوں کی چیخیں عرش معلیٰ پر گونجنے لگی، جب ستائی جانے والی عورتوں کی چیخیں عرش معلیٰ پر گونجنے لگی، جب زندہ دفن کی جانے والی بچیوں کی چیخیں عرش معلیٰ پر جا کر ٹکرانے لگی کہ اے باری پروردگار، کب تک تیرے ان بندیوں کے اوپر اس طرح ظلم و ستم ہوتے رہیں گے؟ کب تک تیری بچیاں، کب تک تیری بندیاں اس طرح زندہ زمین میں دفن ہوتی رہیں گی؟ اے مولا کوئی مسیحا بھیج دے، اے مولا ہمارے لیے کوئی رہبر بھیج دے، ہمارے اوپر رحم کرنے والا کوئی بھیج دے۔ اے باری پروردگار، کب تک تیری یہ بندیاں اس طرح ظلم و جبریت میں اپنی زندگی گزارتی ہوئی نظر آئیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عورتوں کی چیخیں جب عرش معلیٰ پر گونجنے لگے تو پھر میرے رب نے اپنے محبوب کو بھیجا اور پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے آقا آئے، یتیم تھے لیکن یتیم ہو کر کے بھی یتیم رہبر تھے، یتیم ہو کر کے بھی یتیموں کے پالنہار تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے شکم اطہر کے اندر ہے، ابھی 6 مہینے گزرے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، میرے آقا پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہوئے، میرے آقا ابھی ماں کے شکم میں تھے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ میرے آقا پیدا ہوتے ہیں، 6 سال کی زندگی گزری، 6 سال کا جب وقت گزر گیا تو میرے آقا کی والدہ مدینہ المنورہ سے جب وہ واپس مکہ المکرمہ کے لیے آنے لگی تو ابوا کے مقام پر میرے آقا کی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی پردہ کر جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، پیدا ہونے سے پہلے میرے آقا کے والد محترم کا انتقال ہوتا ہے، وہ پردہ کرتے ہیں۔ میرے آقا پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ابھی چلنا سیکھا تھا، میرے آقا کی عمر ابھی 6 سال کی ہوئی کہ ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، 2 ایسی ہستیاں جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ایک باپ اور ایک ماں، لیکن پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور پیدا ہونے کے بعد 6 سال کی عمر میں ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ پتا کیا چلا؟ 6 سال کی عمر میں نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ ذرا بتائیں تو صحیح، اب ماں باپ کے بعد جو سب سے زیادہ پیار دینے والے دادا عبد المطلب تھے، 8 سال
سال کی زندگی گزری، 8 سال کی عمر شریف جب میرے آقا کی ہوتی ہے تو پتا کیا چلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار کرنے والے دادا تھے عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پتا کیا چلا، میرے آقا وہ آقا ہے جو بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے یتیم، پیدا ہونے کے بعد ماں کا سایہ اٹھا تو یتیم، اور پھر چلنا سیکھا، ابھی اگلے کچھ آئے اور میرے آقا کچھ سنبھلنا سیکھے تو پتا کیا چلا کہ دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتا کیا چلتا ہے، میرے آقا پیدا ہونے کے بعد یتیم، 8 سال کی زندگی میں یہ 3 ہستیاں جو سب سے زیادہ پیار دینے والے تھے اب اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ واہ، پالنے والا میرا رب ہے، میرا رب ہے، میرا رب فرماتا ہے یوما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب آپ کو میں نے تمام ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب میرے آقا یتیم ہو کر کے بھی یتیم رہبر تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 13 سال کی ہوتی ہے تو میرے آقا نے کفار مکہ کا جھگڑا، آپس کا اختلافات دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 15 سال کی جب میرے آقا کی عمر شریف ہوتی ہے، پتا کیا چلا، میرے آقا نے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا اور پھر فرمایا اے سرداران مکہ حاضر ہو جاؤ، آؤ آج مل کر کے ہم یہ وعدہ لیتے ہیں، آؤ آج مل کر کے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ آؤ آج ہم مل کر کے وعدہ لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، 15 سال کی عمر شریف میرے آقا کی ہے۔ 15 سال کی عمر شریف کیا ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر بچے پل رہے ہوں گے۔ 15 سال کی عمر شریف میں بچوں کو چلنا نہیں آتا، بچوں کو اپنے آپ کو سمجھ نہیں آتا، لیکن وہاں قربان جائے آمینہ کے لال پر 15 سال کی عمر شریف ہے۔ اگر ان کے خیال میں، ان کے دماغ میں اگر کوئی خیال آتا ہے تو لٹ جانے والے تاجروں کا خیال آتا ہے، اگر ان کے دماغ میں کسی کا خیال آتا ہے تو یتیم بچوں کا خیال آتا ہے، اگر کسی کا خیال آتا ہے تو غریبوں کا خیال آتا ہے، اگر کسی کا خیال آتا ہے تو بیوہ عورتوں کا خیال آتا ہے، اگر کسی کا خیال آتا ہے تو لٹ جانے والے تاجر اور یتیم بچے غریبوں کا خیال آتا ہے۔ پتا کیا چلا، دفنائی جانے والی بچیوں کا خیال آتا ہے۔ 15 سال کی عمر شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے سردار، بڑے بڑے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا اور پھر کہا آؤ آج مل کر کے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرے گا، کوئی کسی یتیم کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی غریب کو غلام نہیں بنائے گا، کوئی کسی بیوہ کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرے گا، کوئی کسی لاچار مجبور کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی کسی تاجر کا مال نہیں لوٹے گا۔ آؤ وعدہ کرتے ہیں۔ جب میرے آقا نے 15 سال کی عمر شریف میں وقت کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کر کے یہ وعدہ کیا کہ آؤ ظلم و جبریت کو ختم کرتے ہیں، میرے آقا کی گفتگو کو سن کر کے وقت کے سرداران مکہ نے وعدہ کیا اور پھر ظلم و ستم کو ختم کرنا شروع کیا۔ پتا کیا چلا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے آقا آئے تو رحمت بن کر کے آئے۔ پڑھیں درود شریف، آگے بڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں، 2 باتیں بتا کر کے پھر میں آپ کو دفنائی جانے والی بچیوں کی کہانیاں بتاؤں گا، لیکن یہ 2 چیزیں سن لیں میرے آقا کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ سعدیہ کے جھولے میں آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ پتا کیا چلتا ہے کہ دائی حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ سعد کے اندر کسی نے دیکھا آسمان کا چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ جب کسی نے دیکھا تو پریشان ہوا، پریشان ہونے کے بعد پھر اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر دوسرے کسی سے پوچھا، پڑوسن سے پوچھنا شروع کیا، دوسرے لوگوں کو بلا کر کے پوچھنے لگا، ذرا
بتاؤ تو صحیح کیا میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہے یا تمہاری بھی آنکھیں دھوکہ دے رہی ہے؟ کیا میری آنکھیں آسمان کے چاند کو جس طرح دیکھ رہی ہے کیا تمہاری بھی آنکھیں ویسے ہی دیکھ رہی ہیں؟ دیکھو تو صحیح، جب دیکھنے والے نے دیکھا تھا تو کیا نظر آتا ہے؟ آسمان کا چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا میری بھی آنکھیں ویسے ہی دیکھ رہی ہے جیسی تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہے، چاند کو تو میں دیکھ رہا ہوں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پورے محلے کے لوگوں کو بیدار کیا گیا۔ سارے لوگوں نے جب دیکھا کہ آسمان کا چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، قبیلہ سعد کے لوگوں نے جب دائی حلیمہ سعدیہ کے قریب پہنچے کہ چلو دائی حلیمہ سعدیہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اے حلیمہ کیا میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں کہ تمہاری بھی آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں؟ کیا میری آنکھیں صرف ویسی دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری بھی آنکھیں ویسی دیکھ رہی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جب لوگ دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچتے ہیں کہ اے دائی حلیمہ سعدیہ ذرا بتاؤ تو صحیح ہماری آنکھیں تو ایسی دیکھ رہی ہے کہ چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، آسمان کا چاند آج تک اپنی جگہ سے ہلا ڈولا نہیں، کبھی ادھر سے ادھر نہ ہوا، لیکن اچانک آج دیکھو تو صحیح کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ دائی حلیمہ سعدیہ نے جب نگاہ کو اٹھا کر کے آسمان کے چاند کو دیکھتی ہے تو واقعی آسمان کا چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اب دائی حلیمہ سعدیہ کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی ہے، کبھی جھولے میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی ہے، جھولے میں میرے آقا کو دیکھتی ہے، پھر اندازہ لگاتی ہے دیکھتی کیا ہے کہ جھولے کے اندر میرے آقا کی انگلیاں کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، میرے آقا کی انگلیاں کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور میرے آقا کی انگلیاں جھولے کے اندر جدھر جدھر جاتی ہیں آسمان کا چاند بھی ادھر ادھر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اے لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میں بتاتی ہوں، دیکھو تو صحیح جھولے کے اندر بیٹا محمد کی انگلیاں جدھر جدھر جاتی ہے آسمان کا چاند ادھر ادھر جاتا ہوا۔ میرا عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شاعر نے کہا تھا نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، کبھی کھلونے کو توڑتے ہیں کبھی کھلونا بنا رہے ہیں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتانا چاہتا ہوں یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، ابھی یہ ہندوستان بٹا نہیں تھا، سیریا بھی سری لنکا بھی اسی کے اندر تھا، پورا ملک بھی اسی کے اندر تھا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں وہ دور ایک ایسا دور تھا، اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک تاجر تھے جو رتن ہندی کے نام سے مشہور تھے۔ وہ رتن ہندی ایک دن اپنے دروازے پر سوئے تھے، انہوں نے کیا دیکھا؟ آسمان کا چاند ہے، کبھی ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ کر کے زمین کے طرف دو حصے میں ہو کر کے آنے لگتا ہے۔ اب یہ پریشان ہوتے ہیں کہ آسمان کا چاند اچانک کیوں ٹوٹ گیا؟ آج تک تو چاند ٹوٹا نہیں تھا، لیکن اچانک آج چاند کیوں ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کر کے زمین کے طرف آنے لگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ کیا چلا؟ رتن ہندی پریشان ہوتے ہیں، لوگوں سے پوچھنے لگے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کیا آسمان کا چاند واقعی ٹوٹ کر کے زمین کے طرف آ رہا ہے؟ لوگوں نے دیکھا تھا، کہا تھا کہ ہاں رتن ہندی، آسمان کا چاند تو ٹوٹ کر کے زمین کی طرف گرنے لگا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب رتن ہندی نے جب یہ دیکھا تھا پریشان تھے، پھر انہوں نے کیا دیکھا؟ کچھ دیر تک وہ چاند زمین کی طرف آ رہا تھا، پھر وہ چاند آپس میں جڑ کر کے وہ اوپر جانے لگا، پھر وہ آسمان کی طرف جانے لگا۔ آسمان کا چاند ٹوٹا ہوا چاند آپس میں جڑ جاتا ہے اور پھر جہاں تھا وہیں جا کر کے رک جاتا ہے۔ رتن ہندی پریشان تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عرب کی سرزمین سے کچھ تاجر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ رتن ہندی کے دل و دماغ کے اندر ٹوٹا ہوا چاند ناچتا ہوا نظر آتا تھا، گونجتا ہوا نظر آتا تھا۔ رتن ہندی نے پوچھا تھا ان تاجروں سے، اے تاجروں
ذرا بتاؤ تو صحیح، میں نے تو ہندوستان کی سرزمین پر آ کر کے اپنے دروازے پر آ کر کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر کے زمین کے طرف آ رہا ہے، کیا تم لوگوں نے بھی ایسا واقعہ دیکھا ہے؟ انہوں نے جب پوچھا تھا تو تاجروں نے کہا تھا، اے رتن ہندی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم چاند کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر کے پریشان ہو؟ سنو تو صحیح، ہم نے تو چاند کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور توڑنے والے کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رتن ہندی اور پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، چاند کو ٹوٹتا ہوا ہر کسی نے دیکھا، لیکن تم کہتے ہو کہ چاند کو توڑنے والے کو دیکھے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، آخر چاند کو توڑنے والا کون ہے اور چاند کو جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تاجروں نے کہا تھا، قریش کے خاندان میں پیدا ہونے والا وہ بیٹا محمد، جو محمد کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ محمد جو نیا دھرم لے کر کے آئے، وہی محمد ہیں جنہوں نے انگلی کے اشارے سے انگلی کا اشارہ کیا تو آسمان کا چاند ٹوٹ کر کے دو ٹکڑے ہو کر کے زمین کے طرف آنے لگا، پھر انہی نے جب اشارہ کیا تو آسمان کا چاند آپس میں جڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا کی شان یہ ہے جو آسمان کے چاند کو کھلونا سمجھتے ہیں، کبھی چاہتے ہیں تو اسے توڑتے ہیں، کبھی انگلیوں سے نچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتانا چاہتا ہوں عرب کی سرزمین ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا آج 3 دن سے غائب ہے، گھر واپس نہیں آیا، میرے آقا دعا فرما دیا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کر دیا جائے، کچھ کیا جائے تاکہ میرا بیٹا گھر واپس آ جائے۔ میرے آقا کے بارگاہ میں یہ صحابی اور صحابیہ دونوں عریضہ پیش کر رہے تھے کہ میرا بیٹا 3 دن سے غائب ہے، دعا کر دیا جائے۔ اتنے میں ایک صحابی تھوڑا دیر سے حاضر ہوئے، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں کھیلتا ہوا دیکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بیٹے کو میں نے فلاں باغ میں کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ ماں سنتی ہے دوڑ لگا دیتی ہے، باپ نے جب سنا دوڑ لگا دیتا ہے، بیٹے کی ملنے کی جب خبر ملی باپ بھی دوڑ لگاتا ہے، ماں بھی دوڑ لگاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتا کیا چلا؟ دوڑنے کا انداز کیا تھا؟ نیچا اونچا زمین دکھائی نہیں دیتی، بلکہ بیٹی کی محبت اور بیٹی کی جدائی نظر آ رہی تھی۔ باپ جب دوڑتا ہے پیروں میں ٹھوکریں لگتی ہیں، زمین پر گرتا ہے، کبھی گھٹنا پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کیونیاں پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے جب دل کے درد کو دیکھا، فرمایا ان دونوں کو بلایا جائے۔ جب دونوں صحابی اور صحابیہ کا بلایا گیا، جب حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا بیٹے سے ملنے کی خواہش ہے۔ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ تو جانتے ہیں ماں کے دل کے اندر بیٹے کے لیے محبتیں کتنی ہوتی ہیں، باپ کے دلوں کے اندر بیٹے کے لیے محبتیں کتنی ہوتی ہیں۔ بیٹے سے ملنے کی خواہش تھی، دوڑ لگا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یاد رکھو تم اپنے بیٹے سے جب ملو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہا کر کے مت پکارنا، اپنے بیٹے کو بیٹا کہا کر کے مت پکارنا۔ جب تمہارا بیٹا تمہارے پاس آ جائے تو تم اسے سینے سے مت لگانا، اسے گود میں مت لینا، تم اسے پیار مت دینا، تم اس کے پیشانی کو نہ چومنا، رخسار کو نہ چومنا، لبوں کو نہ چومنا، اپنے بیٹے سے پیار مت کرنا۔
بلکہ گھر لے جانے کے بعد جتنا چاہو پیار کر لینا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ تو میرا ہی بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہا کر کے کیوں نہ بلاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہا کر کے بلاؤں تو پھر کیا کہوں؟ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو سینے سے نہ لگاؤں تو کیوں نہ لگاؤں؟ پوچھتے ہیں میں اپنے بیٹے کو پیار نہ دوں تو کیوں نہ دوں؟ میرا آقا فرماتے ہیں میرا نظریہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو، لیکن سنو تو صحیح، تمہارا بیٹا باغ میں کھیلنے والے بچوں میں کھیل رہا ہے، کاش کی کہیں ایسا نہ ہو ان بچوں میں کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو اور تم جب اپنے بیٹے کو میٹھی لہجے میں درد بھری لہجے میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہا کر کے بلاؤ گے تو ان کھیلنے والے بچوں میں اگر کوئی یتیم بچہ ہوگا تو اس کے دل کے اوپر چوٹ لگے گی، بتاؤ اس کے درد کا مداوا کون کرے گا؟ فرماتے ہیں وہ بھی سوچے گا کاش کی میری ماں ہوتی تو مجھے بیٹا کہا کر کے پکارتی، کاش کی میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہا کر کے پکارتا، وہ یہ سوچے گا اور اس کے دل کے اوپر ٹھیس لگے گی، اس کے دل کے اندر درد پیدا ہوگا، کاش کی میرا بھی باپ ہوتا مجھے بھی سینے سے لگاتا، کاش کی میری بھی ماں ہوتی میری بھی ماں ہوتی مجھے بھی سینے سے لگاتی، مجھے بھی پیار کرتی۔ بتاؤ اگر اس کے دل کے اوپر چوٹ لگیں گی تو اس کے درد کا مداوا کون کرے گا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں تم اپنے بیٹے سے پیار دینا تو اپنے گھر کے اندر لے جا کر کے دینا، تم اپنے بیٹے کے رخسار کو چومنا تو گھر لے جا کر کے چومنا، اپنے بیٹے کو جتنا دل چاہے سینے سے لگانا لیکن گھر لے جا کر کے لگانا، اگر وہاں پر لگاؤ گے وہاں پر پیار دو گے تو یتیم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، میرے آقا یتیم ہو کر کے بھی یتیم پرور ہیں، یتیم ہو کر کے بھی یتیموں کے رکھوالے ہیں، یتیم ہو کر کے بھی یتیموں کا پالنہار ہیں۔ پتا کیا چلا میرے آقا اس دنیا میں جب تشریف لائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بن کر کے تشریف لائے۔ پڑھیں درود شریف آگے سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور ایسا دور تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ دور ایسا دور تھا کہ کسی کو اپنی بچیوں پر پیار نہیں آتا، لیکن وہ بچیوں کی چیخیں جب عرش معلیٰ پر گونجی تو میرے آقا مکہ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور ظلم و ستم ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں میرے آقا کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں لکڑ پہ دیکھا ہے، فلاں موڑ پر دیکھا ہے، فلاں جگہ میں نے دیکھا ہے ایک بچی ہے جس کی عمر کم از 3 مہینے کی ہوں گی، کوئی لا کر کے پھینک کر کے چلا گیا ہے، کوئی اسے لا کر وہاں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی جاؤ اس بچی کو گود میں لے کر کے میرے پاس آؤ۔ وہ صحابی پہنچے، بچی کو گود میں لیتے ہیں، سڑک سے اٹھا کر کے لکڑ سے اٹھا کر کے انہوں نے راستے سے اٹھا کر کے گود میں لائے اور میرے آقا کے بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے اس بچی کو گود میں لیا اور پیار دیتے ہیں، کبھی رخسار کو چومتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی لبوں کو چومتے ہیں اور پھر بچی کو بلند کر کے صحابی کرام سے فرماتے ہیں ہے کوئی جو اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری لے لے، ہے کوئی جو اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کے زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ ایک بدگرے ایک صحابی دوڑنے لگے، حضرت ابو بکر
بکر آگے بڑھے حضور مجھے دے دیا جائے، حضرت عمر آگے بڑھے حضور مجھے دے دیا جائے، حضرت عثمان غنی آگے بڑھے حضور مجھے دے دیا جائے، ابو ہریرہ آگے بڑھے حضور مجھے دے دیا جائے۔ الغرض کی ایک بدیگر ایک صحابی کرام میرے آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ حضور اس بچی کو مجھے دے دیا جائے، میں اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بدیگر ایک صحابی کرام جب میرے آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پتہ کیا چلتا ہے، ایک کنارے سے ایک بوڑھے میاں صحابی روتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک بوڑھے میاں صحابی آخر میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اتنے درد میں چیخے مار کر کے روتے ہیں کہ صحابی کرام نے ان کے رونے کے درد کو دیکھا اور مڑ کر کے دیکھنے لگے۔ جب میرے آقا کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے کہ رونے والا بہت درد سے رو رہا ہے، رونے والا بہت چیخے مار کر رو رہا ہے، میرے آقا نے انہیں بلایا اور فرمایا، اے میرے صحابی ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے رونے کا وجہ کیا ہے، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، اے میرے صحابی ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے اتنے درد میں ہونے کا وجہ کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اس بچی کو مجھے دے دیا جائے تاکہ میں اس بچی کی پرورش کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری مجھے دے دی جائے، میں اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ان کے رونے کو دیکھا، میرے آقا نے ان کے درد کو دیکھا، میرے آقا نے ان کے چیخ کو دیکھا، میرے آقا نے ان کی محبتوں کو دیکھا، میرے آقا نے ان کے پیار کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر میرے آقا نے اس بچی کو اس بوڑھے میاں صحابی کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ وہ صحابی ہاتھوں میں لے کر کے سنے تو صحیح، وہ میرے آقا جب دیتے ہیں تو ہاتھوں میں لے کر کے یہ صحابی کبھی پیار دیتے ہیں، رخسار و پیشانی کو چومتے ہیں، اور پھر صحابی کرام کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، اے صحابی کرام، اے صحابی کرام ذرا بتاؤ تو صحیح کیا تم مجھے پہچانتے ہو، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ ہر کسی نے کہا تھا کہ تمہیں کون نہیں جانتا، تم تو ہمارے ساتھ مکہ کی گلیوں میں پلے ہو، تم ہمارے ساتھ مکہ کی گلیوں میں چلے ہو، تم ہمارے ساتھ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہو، تم ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو، تم ہمارے ساتھ صفوں میں کھڑے رہتے ہو، تم ہمارے ساتھ چلتے پھرتے رہتے ہو، تمہاری زندگی ہمارے ساتھ گزرتی ہے، لیکن پوچھنے کا وجہ کیا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ فرماتے ہیں سنو تو صحیح میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ فرماتے ہیں بوڑھے میاں صحابی بچی کو بلند کرتے ہیں، اور بلند کرنے کے بعد فرماتے ہیں سنو تو صحیح میں وہ باپ ہوں جس نے اپنے انہی ہاتھوں سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ اپنے 7 بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا، لیکن کبھی بھی مجھے اپنی بچیوں پر پیار نہیں آیا۔ میں نے اپنی 7 بچیوں کو پیدا ہوتی گئی زمین میں دفن کرتا گیا، زندہ زمین میں درگور کرتا گیا، لیکن کبھی بھی میرے دلوں کے اندر میری بچیوں کے لیے کبھی پیار نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میرے دلوں کے اندر کبھی بھی بچیوں کے لیے کوئی پیار، کوئی محبتیں نہیں آئی، کوئی درد نہ آیا، لیکن دیکھو تو صحیح آج جب میں نے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا ہوں، جب میں کلمہ پڑھ کر کے نبی کے دامن کو تھام کر کے نبی کا غلام بنا ہوں، تب جا کر کے مجھے پتا چلا ہے کہ بیٹیوں کی محبتیں کیا ہوتی ہیں، بیٹیوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں۔ دیکھو تو صحیح وہ باپ جو کل اپنی 7 بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا، لیکن کبھی ترس نہ کھایا، کبھی پیار نہ آیا، آج دیکھو تو صحیح دوسرے کی بچیوں کو گود میں لے کر کے پرورش کی ذمہ داری لے رہا ہے، آج دوسرے کی بچی کو گود میں لے کر کے پرورش کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ کیا چلا؟ فرماتے ہیں آج میرے دلوں کے اندر اگر پیار آیا ہے بچیوں کے لیے تو
نبی کے صدقے میں آیا ہے۔ اگر میں نے پیار کرنا بچیوں سے پیار کرنا سیکھا ہے تو نبی کے دامن رحمت میں آنے کے بعد سیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر نبی نہ آئے ہوتے تو پوری دنیا ہلاک ہو گئی ہوتی، ہر کوئی اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا ہوتا۔ یہ تو کرم ہے میرے آقا کا کہ میرے آقا تشریف لائے اور آج بچیوں کو بحیات ہم اور آپ دیکھتے ہیں، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے کا رواج ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ ذرا سوچو تو صحیح میری ماں اور بہنوں، آخر وہی دور اگر آج ہوتا تو آج بھی اگر تمہارے باپ تمہیں زندہ زمین میں دفن کرتے تو بتاؤ نہ تمہارا وجود ہوتا نہ ہمارا وجود ہوتا۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا کرم ہے تو میرے آقا کا کرم ہے، تمہارے اوپر اگر کسی کا کرم ہے تو مدینے والے کا کرم ہے۔ آج ہم جس کی محفل میں بیٹھے ہیں یہ مدینے والے کی محفل ہے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں جانتا ہوں کہ کافی رات گزر چکی ہے، لیکن کیا کروں، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں بہت لیٹ سے آیا ہوں، لیکن وقت پر آنے کے بعد بھی کچھ لیٹ ہوا ہے، کچھ دیری ہوئی ہے۔ میں ابھی پتھرما کے سرزمین پر کچھ ٹائم گفتگو کیا ہوں، بیان کر کے پھر وہاں سے یہاں آیا ہوں آپ کے دائرے محبت میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ساتھ میں 4 گھنٹہ بولا جائے اور آپ 4 گھنٹہ بیٹھ کر کے سننے والے ہوں، تو پھر آپ سننے والے سنانے میں مزہ آتا ہے، اور جب سننے والے نہیں ہوتے تو سنانے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو میں سناؤں، نہیں تو ختم کر دیا جائے۔ سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ ارے بولے تو صحیح، سننا چاہتے ہیں؟ ارے آپ تو عاشق رسول ہیں، سنیں گے تو کیوں نہیں۔ کچھ لوگ ابھی حضرت بیان کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شرک و بدعت ہے۔ یہ دیوبندی، وہابی، نجدی، یہ ایسے لوگ ہیں جو نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن نبی کا میلاد منانے سے کتراتے ہیں، نبی کے جلوس میں جانے سے کتراتے ہیں، شرک و بدعت سمجھتے ہیں۔ لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں جس کا بیٹا پیدا ہو وہی خوشی منائے، یہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر عالی جناب انور صاحب کے گھر بیٹا پیدا ہو اور پھر میں آپ سے کہوں کہ انور صاحب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ خوشی نہیں مناتے، وہ تو خوشی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ انور صاحب کا بیٹا ہے، انور خوشی منائے، ہم کیوں منائے؟ انور کا بیٹا ہے، انور خوشی منائے، ہم کیوں منائے؟ ہمارا بیٹا ہوتا تو ہم خوشی مناتے، انور کا بیٹا ہے، انور خوشی منائے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، اے نجدیوں، اے وہابیوں، اے دیوبندیوں، تم بھی کیوں نہیں کہہ دیتے سنیوں کا نبی ہے سنی خوشی منائے، سنیوں کا نبی ہے سنی جلوس نکالے، ہمارا نبی نہیں ہے، ہم کیوں خوشی منائے، ہم کیوں میلاد منائے، ہم کیوں جلوس منائے؟ ایسا کھل کر کے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تم تو صرف یہ کہتے ہو کہ شرک و بدعت ہے، کہہ دو صحیح، ان کا بیٹا ہے تو یہ خوشی منائے، ہمارا بیٹا ہوتا تو ہم خوشی مناتے۔ اسی طرح تم بھی کہہ دو کہ اگر میرا نبی ہوتا تو میں خوشی مناتا۔ یہ تو سنیوں کا نبی ہے، سنی خوشی منائے، بریلیوں کا نبی ہے، بریلی خوشی منائے، وہابیوں کا نبی ہوتا تو وہابی بھی خوشی مناتے۔ پتہ کیا چلا؟ ایسا لگتا ہے کہ صرف سنیوں کا نبی ہے، بریلیوں کا نبی ہے، اسی لیے بریلی ثبوت دیتے ہمارا نبی ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ پتہ کیا چلا؟ جس کا نبی ہو وہ خوشی منائے، جس کا نبی نہ ہو وہ خوشی کیسے منا سکتا ہے؟ جو صرف منہ سے بول دیتا ہے کہ ہمارے نبی ہے لیکن خوشی نہیں مناتا تو کیسے مان لے کہ اس کا نبی ہے؟ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، وقت
قلت دامن گیر ہے۔ میں بہت ہی تیزی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبی کے آنے سے ظلم و ستم ختم ہوتے گئے، میرے نبی کے آنے سے ظلم لد گئے، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے سے گریز کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدھر دیکھا جائے باہر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا عاصم فرماتے ہیں، جب میرے آقا کے بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے، پہلے یہ یہودی تھے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد جب میرے آقا کے غلامی میں آئے تو میرے آقا نے فرمایا، عاصم ذرا بتاؤ تو صحیح، عاصم ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہاری زندگی اب کیسی گزر رہی ہے؟ تمہاری زندگی جہالت کے دور میں جیسی گزرتی تھی ویسی گزر رہی ہے یا اس سے اچھی گزر رہی ہے؟ حضرت جناب عاصم صحابی ہیں، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری زندگی تو دو پہلو میں بٹ چکی ہے، میری زندگی تو دو پہلو میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابی ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہاری زندگی دو پہلو میں بٹی ہے تو دو پہلو کون سے پہلو ہیں؟ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو وہ پہلو کہ جب یاد آئے تو میری ہنسی نہیں رکتی، میری ہنسی نہیں رکتی، اور دوسرا وہ پہلو کہ جب یاد آ جائے تو میرے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہیں رکتے، میرے آنکھوں سے آنسو کے برسات ہونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے جب سنا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی بتاؤ تو صحیح، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وہ دو پہلو کون سے پہلو ہیں؟ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جس وقت میں جہالت کے دور میں تھا، جب میں یہودی تھا، جب میں ایمان نہیں لایا تھا، جب میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ دور تھا، اس وقت کی بات ہے کہ میں سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور مٹی کا معبود اپنے ساتھ میں رکھا اور گٹھری کو تیار کیا، کھانے کا سر و سامان اور مٹی کا معبود رکھا، اور جب گٹھری کو اٹھایا تو گٹھری اتنی بوجھل تھی کہ اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے مٹی کے معبود کو نکالا اور نکال کر کے ایک سائیڈ میں رکھا، اور پھر گھر کے اندر گیا، ستو لیا، ستو کو لینے کے بعد پانی ڈال کر کے اس کو گودا، اور گودنے کے بعد ایک معبود تیار کیا، ایک معبود تیار کیا جس کی میں عبادت کر سکوں، اور ستو کا معبود تیار کرنے کے بعد میں سفر پر جانے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں سفر جاتا رہا، گزرتا گیا، وقت ایسا گزرا کہ سفر میرا بہت طویل ہوا۔ جب سفر طویل ہوا تو کھانے پینے کا جو سامان تھا ختم ہو گیا، اب کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا۔ جب بھوک کی شدتیں مجھے تڑپانے لگی، جب پیاس کی شدتیں مجھے تڑپانے لگی، جب بھوک کے مارے میں کمزور ہونے لگا تو میں اپنے معبود کو رکھا اور اس کے بعد اس کے سامنے سر کو جھکایا اور تمام منتیں مانگتا رہا، لیکن کوئی منتیں پوری نہ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ یہ ستو کا معبود ہے، میں نے پتھروں پر لٹایا، اسے کوٹ کوٹ کر کے چور کر دیا، اس معبود کو میں نے چور چور کیا جس کی عبادت کیا کرتا تھا، اس معبود کو میں نے چور چور کیا جس کا میں پوجا کیا کرتا تھا، میں اس معبود کو چور چور کیا جس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتا تھا، جس کے سامنے منتیں مانگا کرتا تھا، اور چور چور کرنے کے بعد پھر میں نے اسے پانی سے گودا اور گودنے کے بعد اسے کھانا شروع کر دیا۔ مجھے اس معبود کی یاد آتی ہے کہ وہ آخر وہ کیسا معبود تھا، آخر وہ کیسا میرا دور تھا، کیسا وہ جاہلانہ دور تھا کہ جو معبود میری اپنی مدد نہیں کر سکتا، جو معبود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، میں اسے چور چور کر کے کھانے لگا لیکن اپنا بچاؤ نہ کر سکا۔ وہ معبود میرا مدد کیسے کرتا، وہ معبود میری حفاظت کیسے کرتا؟ جب اس معبود کی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ لائٹ سے کہو پتہ کیا چلا، پتہ کیا چلا؟ فرماتے ہیں کہ جب اس معبود کی یاد آتی ہے، اس معبود کی یاد آتی ہے، ورنہ میں راتین کے پاس فون کیا تھا کہ حضرت
کافی جگہوں سے فون آ رہا ہے میں کہاں جاؤں. اگر ایسا کریں آپ کرم کر دے کینسل کر دے تو میں نہ آؤں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو آنا ہی پڑے گا تو آنا ہی پڑے گا، ورنہ یاد رکھیں کہ جو ہمارا رشتہ اس طرح ہے اس طرح ہو جائے گا. تو پھر میں ان سے ڈر کر کے آپ کے محلے میں تشریف لایا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں، کیونکہ لائٹ تو ناراض ہو چکی ہے، کبھی بھاگتی ہے کبھی آتی ہے. تو آپ ناراض نہیں رہیں. ذرا بولے مچل کے بولے مچل کے سبحان اللہ، کس کے بولے سبحان اللہ. دو شعر سنا دو پھر سناؤ، دو شعر سنا دو. چراہ